آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا موضوع جو پاکستان میں ہم سب سے جڑا ہے، وہ یہ کہ مہنگائی کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور اپنی محنت کی کمائی کو صرف بچایا نہیں بلکہ بڑھایا کیسے جائے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ آج کا 100 روپے کا نوٹ پہلے کے 100 روپے جتنی چیزیں کیوں نہیں خرید پاتا؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت ٹھوس معاشی وجہ ہے۔ اس کو ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک روٹی 20 روپے کی ہے تو 100 روپے میں آرام سے 5 روٹیاں آ جاتی ہیں، لیکن اگر وہی روٹی 25 روپے کی ہو جائے تو اب اسی 100 روپے میں صرف 4 روٹیاں آئیں گی۔ پیسے تو اتنے ہی ہیں، لیکن ان کی طاقت، ان کی ویلیو کم ہو گئی ہے۔ بس اسی چیز کو مہنگائی کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مہنگائی کو پیسے کا خاموش چور کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل آہستہ آہستہ بنا کوئی شور مچائے ہماری بچت کی جو قوت خرید ہے اسے کھا جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس خاموش چور سے اپنے پیسے کو بچائیں کیسے؟ جواب ہے سرمایہ کاری کے ذریعے۔ دیکھیں، سرمایہ کاری کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ پیسہ ایسی جگہ لگایا جائے جہاں سے ملنے والا منافع مہنگائی کی شرح سے زیادہ ہو، تاکہ ہمارے پیسے کی قوت خرید کم ہونے کے بجائے حقیقت میں بڑھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عام سرمایہ کار کے پاس آخر کون کون سے راستے موجود ہیں جہاں وہ اپنے پیسے لگا سکتا ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس کچھ جانے پہچانے آپشنز ہوتے ہیں، جیسے کہ فکسڈ انکم ایسٹس یعنی بینک ڈپازٹس یا حکومتی سیونگ سرٹیفکیٹس۔ کچھ لوگ سونے میں یا پھر امریکی ڈالر میں پیسہ رکھنا پسند کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ اور اسٹاک مارکیٹ یعنی KSE 100 انڈیکس میں شیئرز خریدنے کا آپشن تو ہے ہی۔ اب آتا ہے سب سے اہم سوال، پچھلے 5، 10 اور 20 سالوں میں ان تمام آپشنز کی کارکردگی کیسی رہی؟ چلیں ایک لمبے عرصے کا سکور کارڈ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم صرف سالانہ منافع کو دیکھیں تو یہ نمبرز کافی متاثر کن لگتے ہیں، ہے نا؟ خاص طور پر پچھلے 5 سالوں میں سونے نے 26% سے زیادہ اور KSE 100 انڈیکس نے 23% کا شاندار منافع دیا ہے۔ لیکن کیا یہ پوری کہانی ہے؟ اب وقت ہے اس تصویر کا دوسرا اور سچ پوچھے تو سب سے اہم رخ دیکھنے کا۔ آئیے ان منافعوں میں سے مہنگائی کے اثر کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقی منافع کیا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں پاکستان میں اوسطاً سالانہ مہنگائی 15.2% رہی ہے۔ یہ وہ رکاوٹ ہے، وہ ہرڈل ہے جسے ہر سرمایہ کاری کو پار کرنا تھا صرف اپنی قدر بچانے کے لیے۔ اور اگر ہم ذرا طویل مدت کی بات کریں تو پچھلے 10 اور 20 سالوں میں بھی مہنگائی کی اوسط شرح تقریباً 10.5% رہی ہے۔ مطلب یہ چیلنج ہمیشہ سے سرمایہ کاروں کے سامنے رہا ہے۔ اور یہ ہے اصل کہانی۔ جب ہم مہنگائی کو بیچ میں سے ہٹاتے ہیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ بینک ڈپازٹس اور ڈالر رکھنے پر حقیقی منافع منفی میں چلا گیا، یعنی قوت خرید اصل میں کم ہو گئی۔ ٹریجری بلز نے بمشکل اپنی قدر کو برقرار رکھا، لیکن اصل فاتح وہ سونا اور KSE 100 انڈیکس رہے، جنہوں نے نہ صرف مہنگائی کو ہرایا بلکہ حقیقی منافع بھی کما کر دیا۔ یہ چارٹ تو پچھلے 5 سال کی کہانی بالکل صاف صاف دکھا رہا ہے۔ سونے نے 11% سے زیادہ اور سٹاک مارکیٹ نے تقریباً 8% کا حقیقی منافع دیا، جبکہ باقی آپشنز اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے، اور کچھ نے تو الٹا دولت کو کم ہی کیا۔ تو سب سے اہم نقطہ جو یہاں سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ طویل مدت میں فکسڈ انکم جیسے بینک ڈپازٹس اور صرف ڈالر رکھنے سے قوت خرید میں اضافہ تو بہت دور کی بات، اس کا تحفظ بھی ٹھیک سے نہیں ہو پایا۔ سرمایہ کاری کا مقصد صرف پیسے کو بچانا تھوڑی ہے، اس سے اگلا قدم ہے حقیقی دولت بنانا، یعنی اپنی قوت خرید کو وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھانا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، پہلا مقصد تو پیسے کی دشمن یعنی مہنگائی کو ہرانا ہے، لیکن دوسرا اور سب سے اہم مقصد دولت بنانا ہے۔ اس کو ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ اگر 10 سال پہلے 1 لاکھ روپے سونے میں لگائے ہوتے تو آج اس کی مالیت 6,08,000 روپے ہوتی، اور مہنگائی کو نکالنے کے بعد قوت خرید میں 3,36,000 کا خالص اضافہ ہوتا۔ اسی طرح اگر یہ 1 لاکھ سٹاک مارکیٹ میں لگایا ہوتا تو آج اس کی مالیت 3,57,000 ہوتی، اور قوت خرید میں 85,000 سے زیادہ کا خالص اضافہ ہوتا۔
تو اب جب کہ یہ سارے اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلا مالی قدم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہر کسی کے پاس خود سرمایہ کاری کا انتظام کرنے کا وقت یا مہارت نہیں ہوتی، اور ان کے لیے بھی ماہرین موجود ہیں۔ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیاں یا AMCs سرمایہ کاروں کی طرف سے ان کی رقم کا انتظام کرتی ہیں، اکثر میوچل فنڈز کے ذریعے۔ یہ کمپنیاں کسی بھی سرمایہ کار کی عمر اور رسک لینے کی صلاحیت کی بنیاد پر بہترین راستے تجویز کر سکتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے، اب جب کہ اعداد و شمار بالکل واضح ہیں، کون سی سرمایہ کاری نے نہ صرف پیسے کو بچایا بلکہ حقیقی معنوں میں دولت بنا کر دی ہے؟